اسی طریقے سے زبان کی ایک برائی ہمارے یہاں جو بہت پائی جاتی ہے وہ لوگوں کا راز فاش کرنا، لوگوں کا راز فاش کرنا، یا ایسی چیز خود اپنا راز اپنی برائی ہے اسے فاش کر دینا، یہ بھی کیا چیز ہے؟ زبان کی ایک برائی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول فرمان ہے کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر چوری و سینہ زوری سے جو کام لے رہے ہیں لوگ وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی مجاہرہ علی الاعلان جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ وہ اللہ، ہمارے یہاں ایک شخص آیا، اپنے انڈین پاکستانی ہی بھائی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اس بدبخت نے وہ جو جس طریقے سے فلموں کے اندر ہے نا عورت اور مرد کا آپس میں ٹہلنا اور جو ہے بوس و کنار، یہ ہے اس کی ویڈیو بنا کر کے لے کر گیا اور اپنے ساتھیوں کو دکھلاتا پھرتا، اپنے ساتھیوں کو یہی ہے کل امتی معافی الا المجاہرون۔ آپ نے فرمایا مجاہرہ یہ بھی ہے کہ رات میں کوئی اس نے کام کیا جس پر اللہ تعالی نے پردہ ڈالا تھا اور آ کر اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو کوئی غلط کام ہو گیا اسے آ کر کے علی الاعلان بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اسی طریقے سے میاں بیوی کے بعد درمیان جو باتیں رہا کرتی ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بہت خرابی یہ پائی جاتی ہے، آ کر آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کیا کرتے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک کہ برائی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جوال کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور دوسرے اس کی فلمیں بناتے ہیں اور لا کر اپنے ساتھیوں کو دکھلایا کرتے ہیں۔ تو راز فاش کرنا یہ زبان کی بہت بڑی برائی ہے جو اپنا عام لوگوں کے اندر عام ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی تم سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور کہتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا ہے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، تو یہ امانت ہے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ بات کسی اور سے بیان کرو۔ اسی طریقے سے زبان کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، ہم سب نہیں بیان کرتے۔ ایک اور آخری برائی جو عام طور پر ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ کیا ہے؟ بحث اور بیجا الجھنا ہے، خاص طور پر دینی معاملات میں۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے ہم سے خاص طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اس مسئلے پر، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں کس نے کہا یہ بات کرنے کے لیے؟ جب شریعت کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے، شریعت کا کوئی تمہارا وہ بحث کر ہی کیوں رہے ہو؟ آخر تم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، القضاۃ ثلاثہ، قاضی کون ہیں؟ 3 قسم کے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 قاضی جہنم میں جائیں گے۔ یہ کس کے بارے میں؟ قاضیوں کے بارے میں ہے، ایک قاضی جنت میں اور 2 جہنم میں۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس نے حق سمجھا، حق کو سمجھنے کی کوشش کیا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ دوسرا وہ جو حق سمجھا لیکن حق کے خلاف فیصلہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو حق نہیں جانتا اور پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے، اگر اس کا فیصلہ حق بھی ہے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بے جانے فیصلہ کیا ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دین کی جو بات، دینی جو مسئلہ، دین کی جو حقیقت آپ نہیں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں کہ ہاں بھائی فلاں کتاب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، فلاں مولوی صاحب ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، فلاں شیخ امام صاحب مسجد میں چلتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور کسی دینی معاملے میں اپنی رائے دینا، اپنی رائے پیش کرنا، اپنی سمجھ پیش کرنا واللہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا سبب ہے، یہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی انسان صحیح بات بھی کہتا ہے پھر بھی گنہگار ہو جائے ہو، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دینی معاملات میں بحث و مباحثہ کرنا، انجانے میں الجھنا، یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔